السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ 2 دن بعد 10 ذی الحجہ ہے، جس میں بھی ہے. اور یہ جو بڑی عید ہے جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو حج ہے، اس سارے معاملے کو اگر بغور دیکھا جائے اور جائزہ لیا جائے تو یہ ہر قدم کے اوپر اور ہر عمل کے اوپر ہمارے جو نفس کے بت بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر کاری ضرب لگا ہے. ہر عمل میں یہ سوچتا ہوں، میرا یہ خیال ہے ایسا ہونا چاہیے. ان چیزوں کے اوپر زبردست قسم کی ضرورت لگتی ہے. یہ مسئلہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میری عقل میں نہیں آ رہا، اس کے اوپر بھی ضرورت لگتی ہے. سمجھ میں آنا نہیں آ رہا. یہ پورے کا پورا جو ایک فلسفہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ صرف ایک ہی بات کی طرف بار بار ہمارا دھیان لے کر جاتا ہے کہ اصل اللہ نے عمل کے اندر کچھ نہیں رکھا. عمل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے اصل اتباع کے اندر رکھا ہے. انسان پہ عمل کر رہے ہیں، اس کے اوپر سے اجر مل رہا ہے، وہ اس عمل کے اوپر اجر نہیں ہے، وہ اجر اتباع کے اوپر ہے. میں قربانی کر رہا ہوں، مجھے قربانی کے عمل کے اوپر اجر نہیں ہے.
اصل اجر اس اتباع کے اوپر ہے جو میں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کی اتباع کر رہا ہوں. یہ بات ذہن نشین کر لیں. ہر معاملے کے اندر آپ دیکھیں کہ اصل عمل میں نہیں ہے. اتنا بڑا معاملہ کہ عمل کے اندر بھی نہیں ہے. میں نماز پڑھوں، نماز میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے نماز؟ اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے نماز پڑھنے پر یا عمل کرنے پر کچھ مل رہا ہے اور میں اس کا حقدار مانوں، یہ بالکل غلط ہے. مجھے اصل جو چیز مل رہی ہے، جو اجر مل رہا ہے، وہ اتباع کے اوپر مل رہا ہے، جو اتباع میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب یہ ہمیں تشریح کے اندر دیکھیں. آپ نے علماء سے سنا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے. مردوں نے بلند آواز سے پڑھنی ہے. اور یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جو بلند آواز ہے یہ اسلام کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. ایک گونج ہونی چاہیے. اور یہی حکم جب انسان عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی یہ حکم ہے کہ وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہوا ہے. عورتوں کے لیے گھروں کے اندر آہستہ آواز کے اندر ہے، مردوں کے لیے مساجد کے اندر بلند آواز میں ہے. اور عورتوں میں بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس عمل کے اندر سستی ہو جاتی ہے. ویسے تو علماء کے دو اقوال ہیں، بعض نے اس کو عورتوں کو بھی مردوں کی طرح واجب قرار دیا ہے لیکن آہستہ آواز کے ساتھ، لیکن بعض نے کہا مستحب ہے پڑھنے تک بھی ٹھیک ہے. تو اعمال کی طرف رغبت کے لیے عورتوں کو بھی پابند کرنا چاہیے کہ یہ بھی پڑھیں. اور یہ ذمہ داری پھر مردوں کو تو یاد آ جاتی ہے. جوان کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھیں گے، ایک کو یاد نہیں تو دوسرے کو یاد آ جائے گی، دوسرے کو یاد نہیں تو تیسرے کو یاد آ جائے گی، بھر کو پڑھ لے گا. لیکن عورتوں میں اس عمل کے اندر سستی ہو جاتی ہے. انہیں پابند کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل کی طرف ان کی توجہ دینا. تو یہ عمل جو تکبیرات کے پڑھنے کا ہے، اب یہ شروع ہو جاتا ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک چلتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ عمل برکت والا ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تسبیح ہے. اب یہی عمل انسان اگر کسی اور وقت میں کرتا ہے تو 1000 مرتبہ کرتا رہے، اور اگر واجب سمجھ کے کسی اور وقت میں کرے گا تو گناہگار ہوگا. اگر وہ یہ کہتی میں پہلے کر لیتا ہوں، تسبیحات ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی حمد ہے، اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ میں تو غلط کام کر رہا ہوں، میں کسی کو گالی دے رہا ہوں، کسی کو تھپڑ مار رہا ہوں، میں تو کچھ بھی ایسا نہیں کر رہا. اللہ کی بڑائی اور تسبیح اور حمد بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو اس میں اجر ملنا چاہیے. لہٰذا میں اس کو اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں اور میں مستقل پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. کوئی اجر نہیں. تو عمل کے اوپر جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا، عمل کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو اجر ہے وہ اتباع کے اوپر ہے. اب یہ میں اتباع میں پڑھ رہا ہوں. حکم یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی وجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہے. اب اس پڑھنے کے اوپر اجر ملے گا، اس کے علاوہ پڑھتا رہوں گا تو کوئی نہیں. تسبیحات کا اپنا ایک اجر وہ الگ سے ہے کہ انسان پڑھتا رہے ثواب سمجھ کر، وہ الگ ایک چیز ہے. لیکن یہ اجر جو ان اوقات کے اندر مل رہا ہے، یہ اس کے علاوہ میں نہیں ملے گا. آپ جتنا مرضی پڑھ لیں. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اصل چیز اتباع کے اندر ہے. اگر ہم اللہ اور اللہ کے حکم کی اتباع کریں گے تو اجر ملے گا. عمل کے اندر کچھ نہیں ہے. ظہر کی نماز ہے، آج جمعہ ہے، سب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، میں ظہر ہی پڑھ لیتا ہوں، 4 ہوتی ہیں، زیادہ اجر ملے گا، 2 کا اضافہ کر دیتا ہوں. ہوگی نماز اس کی؟ نہیں ہوگی. اس لیے کہ عمل کے اندر کچھ نہیں ہے. اصل چیز اتباع کے اندر ہے. اب حکم یہ ہے کہ آپ نے جمعے کی 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں. اگرچہ 4 کے اندر دیکھیں سجدے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، رکوع بھی زیادہ ہو رہے ہیں، تلاوت بھی زیادہ ہو رہی ہے، وقت بھی زیادہ لگ رہا ہے، مشقت بھی زیادہ، سب کچھ ہے، لیکن اجر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ اتباع میں نہیں ہے، یہ اپنی نفس کی خواہش ہے. اسی طریقے سے دیکھیں اب حاجی صاحب مینا کے اندر جائیں گے،
5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہے، ظہر سے لے کر فجر تک آپ نے مینا کے اندر رہنا ہے۔ اب ایک انسان کے وہ مینا جنگل، وہاں جا کے میں کیا کروں گا؟ حاجی جاتے ہیں مینا میں قیام کرتے ہیں، پھر وہاں جا کے میں کیا کروں گا؟ جنگل کے اندر رہ کر ہر ایک بندے کو پتا ہے بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ اس کا اجر اتنا بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، 1,00,000 کے برابر کا پہنچ جاتا ہے۔ اور ہر جو حاجی یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں حرم میں ہی پڑھیں۔ اب وہ یہ کہ بھی عجیب بات ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، مینا میں کوئی عمل ہوتے تھے جو حاجی حضرات ہیں کوئی عمل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے بس وہاں جا کے رکنا ہے، قیام کرنا ہے۔ اب حاجی صاحب کہتے ہیں نہیں جی میں تو حرم میں جا کے پڑھوں گا، زیادہ ثواب ملے گا، یہاں جنگل میں کون سا ثواب ہے، کام بھی کچھ نہیں کرنا، بس صرف قیام ہی ہے نا، تو چھوڑ دیتے ہیں اس قیام کو، وہاں پہ قیام کر لیتے ہیں۔ تو 1,00,000 کے برابر کا کیا، اس کو اپنی نماز کا بھی اجر نہیں ملنے والا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ میرا بھائی عمل کے اندر کچھ نہیں ہے، اصل چیز اتباع ہے، کہ جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کریں گے اجر نہیں ملنے والا۔ اب یہاں پر بھی مینا کے اندر رہنا یہ اصل میں اتباع کے اندر رہا جا رہا ہے کہ یہ حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کہ مینا کے اندر 5 نمازیں پڑھنی ہیں، تو بس پڑھنی ہیں۔ اب میری عقل میں یہ بات آ رہی ہے نہیں آ رہی، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، میری تو خواہش ہے کہ میں حرم میں پڑھوں، لیکن میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس میں اتباع نہیں ہے، اس میں اتباع ہے، اس میں اجر نہیں ہے، اس میں اجر ہے۔ تو یہی فلسفہ جو حج اور قربانی کے اندر ہے یہ ہماری پوری زندگی کے اندر آ جائے۔ یہ ورکشاپ ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی ورکشاپس ہوتی ہیں، اس میں کچھ بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ورکشاپ ہو رہی ہے کہ بھئی آپ کے عمل کے اندر کچھ نہیں رکھا، جو آپ چاہ رہے ہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، اصل اللہ کی اتباع کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی اتباع کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب اگر دیکھیں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں کنکریاں مارتے ہیں، بڑا سا سکون ہے، ٹھیک ہے، سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، دوسرے لوگ آ رہے ہیں کنکریاں اٹھا اٹھا کے اس کو مار رہے ہیں۔ اب کوئی آئے بندہ کہ بھائی عقل کو ہاتھ لگو، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کہ آپ پتھر اٹھا کے کنکریاں اٹھا کے اس کو مار رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی، تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے جی روز کا حکم ہے، رکن ہے، نہیں کریں گے تو مسئلہ بنے گا ہمارے لیے، ہمیں تو کرنا ہے یہ۔ اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک ستون ہے، دنیا آ رہی ہے اور کنکریاں لے کے آ رہی ہے اور اس کو مار رہی ہے، تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے بتایا ایک ایک رکن حج کا یہ ہمیں بتا اور سمجھا رہا ہے کہ آپ کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو سب باتیں ختم ہو گئی۔ پوچھے کہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہ ہمیں حکم ملا ہے، اب اس عمل کے اوپر اجر ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن اجر ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ اتباع میں آ گیا ہے، اب میں اتباع کر رہا ہوں۔ لہذا یہ بات سمجھنے کی میں نے بتایا ایک ایک عمل آپ کو بتائے گا اور بالکل واضح بتائے گا کہ اصل جو اجر ہے وہ اتباع کے اندر ہے، وہ اپنی خواہش کے اوپر نہیں ہے۔ قربانی کا اپنا عمل دیکھیں، اب کون سا دنیا کا ایسا قانون ہے، کون سا ایسا معاشرہ ہے دنیا کا جو اس بات کی اجازت دے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ کوئی ہے بات؟ کوئی بھی نہیں۔ ظالم کہیں گے، اس کو پکڑ کے لے جائیں گے، ہم کیوں؟ یہ کون سی درندگی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ اور وہ بھی یہ نہیں کہ کس نے حکم دیا ہے، ایک خواب آیا ہے، ایک خواب ہے، خواب کے اوپر اتنا بڑا قدم کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چل پڑے، اور بیٹے سے بھی پوچھا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، نیند میں دیکھا ہے۔ تو بیٹا بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی ابا والے کو ہاتھ لگاؤ، یہ کیا کرتے ہو، خواب میں دیکھنے کے بدلے میں ذبح کرنے چل پڑے۔ اور بیٹا بھی وہ ہے جو
بڑا اللہ سے مانگا، بڑی آہوزاری کی اور بڑی عمر میں جا کے بیٹا ملا، اللہ سے بہت مانگا. دیکھیں نبی اپنا بیٹا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا اپنی مرضی کے مطابق. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بہت مانگا. اگر نبی کے اندر بھی خود اپنے عمل کی وجہ سے اتنی پاور ہوتی تو کیا نبی خود کو بیٹا نہیں دے سکتا تھا؟ نبی اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ خود کو بیٹا دے سکے. تو مجھے بتائیں کہ آج کل کی کھڑی پڑی لیٹی وہ کیسے دے سکتی ہیں؟ پھر فلاں جگہ جا کے مجھے اولاد نہیں ہو رہی. یہاں پہ تو نبی کی خود اولاد نہیں ہو رہی. اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں اللہ کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور یہ پورا حج اور قربانی کا جتنا فلسفہ یہ انہی کے پڑھنے محنت ہے. یہ سارا عمل انہی کے ذریعے ہمیں ملا ہے اور انہی کی یاد میں اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ عمل چلتا رہے گا. اور انہوں نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ نے بتایا کہ ابھی اگر مجھ سے مانگو گے تو بات بنے گی، نہیں مانگو گے تو بات نہیں بنے گی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ نے بڑی عزت کی ہے. توحید کا بھی بہت بڑا درس ہے. لہذا ہر طرف سے نظریں ہٹا کر سب سے بڑا عمل اس قربانی کے عمل کے اندر ہر طرف سے نظریں ہٹا کر ہر انسان کی نظر صرف اور صرف اللہ کے اوپر ہونی چاہیے. جب نبی خود اپنی ذات کو بیٹا نہیں دے سکا، اپنی خواہش کے اوپر بیٹا نہیں ہوا، بڑی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا عطا کیا. اور یہ امت کے لیے سبق ہے، سمجھانا ہے امت کو. اور پھر بیٹے نے کہا بھی دیکھیں کیا کرتے ہیں، اور باپ کو بھی خیال نہیں آ رہا اس عمر میں جا کے میرا، یہ تو آگے جا کے میرا ساتھی بنے گا اور یہ تو میرا وارث ہوگا اور میرے کام میں میرا ہاتھ بڑھائے گا، اور آج میں اس کو ذبح کرنے چلا ہوں. پوچھا بیٹے سے، ہاں بیٹا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اب یہ پوچھا اس وجہ سے کہ بیٹا نہ کر دے گا، تربیت چیک کر رہے ہیں. ہر چیز کو ٹھوک بجا کے چیک کیا جاتا ہے. ہاں بھی یہ جو ابھی تک ہم نے اس کی تربیت کی ہے، یہ ہماری پرورش میں رہا ہے، تو کیا بنا اس کا؟ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے؟ ہماری تربیت کو کچھ اثر ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. آپ بتائیں بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ اور اولاد سے مشورہ کرنا کسی کے عمل کے اندر یا ان کی ذات کے حوالے سے، یہ انبیاء کا کام ہے. یہ باپ جلاد بنے ہوتے ہیں، میں کیوں کو کروں مشورہ، میں باپ ہوں، یہ باپ ہے میں باپ ہوں، یہ میرا بڑا ہے کہ میں اس کا بڑا ہوں، اس کو میرے حکم کے آگے جھکنا ہی پڑے گا. اس فلسفے کو بھی توڑا ہے. باپ ہے تو کی جگہ پہ ہے. انبیاء کا کام یہ ہے کہ اپنے بیٹوں سے اپنے معاملے میں مشورہ کر رہے ہیں تو سبق دیا جاتا ہے. ہماری تربیت کے اندر یہ ہوتا ہے میں باپ ہوں، میں سارے فیصلے کر سکتا ہوں، مجھے اختیار ہے، میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، میرے خلاف چلے گا تو آپ کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آگے پھر اولاد کے لیے بھی درس ہے کہ جب باپ کسی بات کا حکم کرے، کسی خواہش کا اظہار کرے تو پھر سر تسلیم کم کر دینا چاہیے. پھر اولاد کو بھی اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے. یا ارتفعال ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم کیا جا رہا کر گزریں، افعل کر جائیں جو آپ کو حکم. اس نے کہا خواب میں آیا ہے، کیوں ذبح کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چکر چل رہا ہے بھائی. تو اولاد کے لیے بھی یہی حکم ہے. یہاں پہ تربیت اولاد کے لیے بھی ہے کہ جب باپ کوئی حکم کرے تو اولاد کو پھر سر جھکا دینا چاہیے. اور اتنا بڑا حکم کہ ذبح کر دوں گا تو تب بھی جھک جاؤ، پھر بھی اکڑ کے نہ کھڑے. اور باپ کو بھی حکم ہے کہ مشورہ کرو اولاد سے، مل جل کے گھر چلتا ہے. ٹھیک ہے، گھر ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی گھر کے اندر. گھروں کے اندر نچاقیاں اور جو لڑائیاں جھگڑے وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک کا مزاج تھوڑا سا جارحانہ ہوتا ہے اور دوسرا کہتا ہے اچھا اس نے مجھے ایسا کر چاہیے، میں بھی دیکھ لوں گا کہ یہ کیسے کر سکتا ہے. ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو
قرآنی فلسفہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تو نہیں کھڑے ہونا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے. باپ اپنی اولاد سے پوچھے بتاؤ کیا کروں، اولاد کے لیے ٹھیک ہے ذبح کرنا کریں جو آپ کو حکم ہے کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور یہ جو عمل آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہوا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ہونے والا نبی، یہ جگہ جگہ پہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ نبی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، نبی کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے، اصل حکم اللہ کا چلتا ہے. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. نبی کا بیٹا ہے، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا ہمت والا ہوں، ٹھیک ہے آپ ذبح کر دیں کوئی بات نہیں، میں ہمت دکھاؤں گا، میں اس فیصلے کے اوپر قائم رہوں گا. نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں صبر کروں گا اس کے اوپر. اور نبی کا بیٹا ہو کر جب یہ کہہ رہا کہ اللہ کی مرضی ہوگی تو ایسا ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا، تو پھر کوئی سجادہ نشین اور فلانا نشین اور فلانا نشین کوئی بھی نہیں پھر چلتا. جب نبی زیادہ ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا، تو پھر میں کون اور میری اولاد کیا؟ سمجھ لیں کہ نہیں سمجھ لیں؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا. تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس کے اندر پیغام ہے کہ حکم وہی چلتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کسی کا حکم نہیں چلتا. تو فرمایا اگر ہو گیا آپ کریں، جو آپ کو حکم ملا آپ کریں، کیونکہ بھی آگے نبی کا بیٹا تھا، آنے ہونے والا نبی، آپ کریں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین. اب یہ پوری یہاں پہ نقطہ یاد رکھیے، قرآن کے اندر یہ 2 جگہ پہ استعمال ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور فلما اسلم وتلہ للجبین. آیت کے اندر حکم دیا جا رہا ہے اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو